تو نبوت کے اندر اپنے کچھ احساسات ہوتے ہیں جو غیر نبی نہیں دیکھ سکتا. تو حضرت یعقوب نے بچپن ہی میں محسوس کر لیا کہ اگر میرا کوئی جانشین ہوگا میرے بیٹوں میں تو یہ یوسف ہوگا، اور شاید اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی نبوت دے دے. کہ ہم دعائیں کرتے ہیں نا کہ جیسے نیچے ہاتھ اترے آپ کے لیے دعا بھی قبول ہو جائے، اور قبول نہیں ہوتی تو ہم صرف رب سے بھی شاکی ہو جاتے ہیں، کیا بھائی کب سے دعا کر رہا ہوں، کیا ابھی قبول ہی ہوتی نہیں. پہلے تو ہماری دعائیں ہیں ایسی کہ قبول نہ ہو، کرتوتی ویسے ہیں. پھر بھی اصل دعا کرتے ہیں تو بھی عرصہ لگتا ہے، اور اللہ کو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کون سی دعا کب قبول کرنا ہے. کسی کے قبضے میں کوئی لڑکا آ جاتا یا کسی کے قبضے میں کوئی آدمی آتا تھا تو اس زمانے میں اگر کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہوتا تو وہ لوگ سمجھتے کہ یہ ہماری چیز ہے. جیسے چیزوں کو بیچتے ویسے ہی آدمیوں کو بھی بیچ دیتے تھے. غلام کا سسٹم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی تھا، پھر آگے چل کر بھی تھا. لیکن آگے دنیا ترقی ہوئی، پھر کیا ہوا کہ یہ سسٹم ہی چلے گیا، اور اس سسٹم کو نکالنے میں اسلام کا بہت بڑا ہاتھ ہے. اس طرح کنعان سے ایک جھوپڑی، ایک بادیہ نشین، ایک گاؤں سے نکال کے متمدن شہر میں لے آ کے بٹھا دیا تاکہ اگلے بادشاہ یہی ہونے والے ہیں تو ان کو کیا کیا ضرورت ہے اس شہر میں جاننے کی، وہ اللہ نے پہلے سے انتظام کر دی. وہ جس عورت کے گھر میں وہ رہ رہے تھے، اس نے یوسف کو اپنی طرف ورغلانا چاہا، زنا کی دعوت دی، اور اس نے دروازے بند کر لیے اور یوسف سے کہنے لگی کہ جلدی آ جاؤ. یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرا پروردگار نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی ہے، میں یہ کام کیوں کروں، ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پاتے. اب یہاں ہے وہ معاملہ جہاں سے اب شروع ہو رہا ہے. اور یہ واقعہ گویا کہ ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا دیا جو بیجاب یا جو بھی آ کر ان کے پریشانیاں ہیں اس حساب سے ایسے متمدن ملکوں میں جاتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، پریشانی جھیلتے ہیں، اور ایسی عورتوں سے ان کو پالا پڑتا ہے. پھر بھی ان کا ایمان بچانے کے لیے ایک حضرت یوسف کی ہسٹری کافی ہے کہ تم بدل جاؤ گے. لیکن جو لوگ اپنے خواہشات نفس پر کنٹرول نہیں کرتے اور برباد ہوتے ہیں تو پھر ایسے برباد ہوتے ہیں کہ یاد رکھو وہ نہیں، ان کی نسلیں تک تباہ ہو کے رہ جاتی. یہ حلال طریقے سے آیا ہوا جوڑا، اب مولوی صاحب دعا کرتے ہیں اللہم الف بینہما، ان دونوں کے دلوں کو اللہ ملا دے، کما الفتا، جیسے تو ملایا یوسف و زلیخا. یوسف و زلیخا کائی کو بھی ملایا، ویسا ملا تو اس کا بیرارہ بھی شروع ہو جائیں گی. اسے اچھی محبت کو، جائز حلال محبت کو حرام کاری سے تشبیہ دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ کچھ نہیں جانتے، وہ بولے تو بھی آمین بولتے. MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے. پچھلا سبق تھوڑا سا یاد کر لیجئے کہ قصہ یوں شروع ہوتا ہے کہ اصل میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے 12 بیٹے دیے. مختلف مائیں تھی، باپ ایک تھا، یعنی مختلف بیویوں سے یہ 12 بیٹے تھے، جن میں سوتیلے بھی تھے، ایک ماں سے سگے بھی تھے. ایک ماں سے سگے جو تھے وہ 2 تھے، حضرت یوسف اور ان کے بھائی بنیامین. یہ 2 جو تھے ایک ماں ہی سے تھے، اور یہ سب سے چھوٹے تھے عمر کے اعتبار سے. جتنے بھی بھائی تھے سب بڑے بھائی تھے، اور رب العالمین نے حسن جمال کے اعتبار سے ایسا عطا کیا حضرت یوسف کو کہ کائنات کا آدھا حسن، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ترین حدیث کے مطابق آدھا حسن حضرت یوسف کو دیا اللہ نے. آدھے میں یہ پوری دنیا میں تقسیم ہے، جن کو دیکھ کے لوگ لولہان ہو جاتے، شہید ہو جاتے، دیوانے بن کے پھرتے. ہاں، آدھا جو تھا نا وہ پورا کا پورا حضرت یوسف کو دیا ہے. تو کیا حسین و جمیل ہوں گے. ہاں اچھی یہ بات میں. تو اب اس کے اعتبار سے حضرت یعقوب علیہ السلام چاہنے لگے تھے، لیکن حسن ہی خالی کیا نہیں تھا، وجہ نہیں تھی. ہو سکتا ہے کوئی بندہ یہ پوچھے کہ بھائی وہ نبی تھے، نبی صرف حسن کے لحاظ سے دوسرے بیٹوں سے کیا ہے برتری کر کے چاہ رہے تھے، یہ تو عجیب بات. نہ، یہ بات بھی نہیں تھی. حسن بھی تھا اور بڑا ہی بہترین اور بڑا ہی اجمل، بڑا ہی بہترین قسم کا، اعلیٰ قسم کا حسن تھا. لیکن صرف یہ نہیں تھا، ان کے اخلاق، ان کے عادات
اور ان کی باتیں، ان کی ذہانت، ان کی فطانت، اور ساتھ میں اہم ترین بات یہ تھی کہ حضرت یعقوب بھی نبی تھے۔ تو نبوت کے اندر اپنے کچھ احساسات ہوتے ہیں جو غیر نبی نہیں دیکھ سکتا۔ تو حضرت یعقوب نے بچپن ہی میں محسوس کر لیا کہ اگر میرا کوئی جانشین ہوگا میرے بیٹوں میں تو یہ یوسف ہوگا، اور شاید اللہ تبارک و تعالی اس کو بھی نبوت دے دے، جیسے میرے خاندان کو اب آگے جس کو نبوت عطا ہوگی میرے بیٹوں میں سے وہ دراصل حضرت یوسف بن جائے۔ تو اس اعتبار سے انہیں حد سے زیادہ چاہنے لگے، اور یہ چاہت جو بقیہ بھائی تھے ان کو پسند نہ آئی، اور ان کا سب سے بڑا مسئلہ یہ تھا کہ اس پر غور کرنے کے بجائے کہ حضرت یوسف کے پاس اصل کیا عادات و اطوار ہیں، کیوں دراصل نبی ہونے کے باوجود ان کو زیادہ چاہتے ہیں، ہم بھی ویسے بنے، الٹا ان لوگوں کے اندر غم و غصہ ابھرنا شروع ہو گیا، حسد بننا شروع ہو گیا، یہاں تک کہ وہ اپنے جی کے ہاتھوں مجبور ہو کر یہ پلان کر لیے کہ ہم کسی نہ کسی طرح ابا جان کی نظروں سے حضرت یوسف کو دور کر کے ہی چھوڑیں گے، اور اس کے لیے پلاننگ یہ کی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے آ کے بات چیت کی، کہا کہ ایک دن تو کم از کم ہمارے ساتھ جنگل بھیجیے، ہم ان کو کیا ہے کھلانا چاہتے ہیں، کچھ اچھی طرح کیا ہے سیر کرانا چاہتے ہیں، آپ تو کبھی ہمارے اوپر اعتماد ہی نہیں کرتے، بھیجتے ہی نہیں ہیں۔ تو اس حیثیت سے انہوں نے کیا کیا کہ حضرت یوسف کو لے لیا اور سیدھے پلاننگ کے مطابق ایک ایسے کنویں میں پھینک دیا جہاں پر زیادہ کوئی آتا جاتا نہ، اور اس کے اندر پانی بھی زیادہ نہیں تھا، اور ساتھ ساتھ اس کا منڈھیر بھی نہیں تھا کہ گویا کہ کیا کوئی قافلہ گزرے گا بھی تو اس کو نہیں دیکھے گا، یا ان کا اپنا منشا بھی یہی تھا کہ کوئی ریئر قافلہ ایسا ہو کہ جو یہاں سے گزرے اور حضرت یوسف کو اٹھا کے کہیں لے جا کے بیچ دے یا کچھ بھی کر لے، بہرکیف وہ ابا کی نظروں سے دور ہو جائے، بس اتنا ہو جائے۔ تو پہلے تو پلاننگ یہ بنی تھی کہ ہم قتل ہی کر دیں، لیکن ایک بھائی جو بڑا تھا یہودا، اس نے کہا کہ قتل کرنا اچھی بات نہیں ہے، کنویں میں پھینک دیں گے، دور ہی تو کرنا مقصود ہے، دور کر دیں گے۔ پھر اس کے بعد انہوں نے جھوٹ موٹ کا خون لگا کے قمیص کو لے آ کے حضرت یعقوب کے سامنے بتا دیا کہ دیکھو حضرت یوسف کو دراصل کیا ہوا تھا، بیڑیا کھا لیا، ہم ذرا مشغول ہو گئے کھیل کود میں، اور ادھر آ کے دیکھا تو بیڑیا کھایا ہوا تھا، اور آپ ہم کو تو سچا نہیں مانیں گے، لیکن یہ شرٹ جو ہے اس قمیص ہے، آپ خود دیکھ لیں، خون اس پہ لگا ہوا ہے۔ لیکن حضرت یعقوب کی نبوت اور اس کی فہم فراست جو تھی، اس حیثیت سے انہوں نے سمجھ لیا تھا کہ انہوں نے کوئی چال بازی کی ہے، لیکن ظاہر نہیں کیا۔ اب یہ ظاہر نہیں کرنے کی وجہ بھی دو طریقے کی ہے، کیونکہ ایک تو جو کچھ کر رہے تھے وہ خود ان کی بھی اولاد تھے، اب بولیں گے تو کس کو بولیں گے جی، اپنی ہی اولاد ہے۔ دوسرا یہ تھا کہ نبوت کی فہم و فراست نے دیکھ لیا تھا اس خواب کے ذریعے جو پہلے ہی حضرت یوسف نے بیان کر دیا تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 11 بھائی چاند اور سورج میرے لیے سجدہ کر رہے ہیں، تو اس سے ایک حد تک انہیں یہ چیز فہم و فراست کے اعتبار سے سمجھ چکے تھے کہ کوئی تو انقلاب ان کے ساتھ ہونے والا ہے۔ لیکن اتنا تو میرے خیال سے پکا یقین تھا کہ حضرت یوسف مرے نہیں ہیں، زندہ ہیں، اس واسطے انہوں نے ان سے جھگڑنا مناسب نہیں سمجھا، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیا، صرف اتنا کہہ کر کہ تم نے تو ایک برائی کیا کر لی ہے، بنا لی ہے جو آ کے میرے پاس تم بول رہے ہو، لیکن میں جو جواب دے رہا ہوں وہ صرف اتنا کہ فصبر جمیل، دیکھو میں بہترین قسم کا کیا ہے صبر رکھنے والا، اب اسی صبر پر رہوں گا، اور میرا مستعان جو ہے نا وہ رب العالمین ہے، میں اسی سے مدد چاہوں گا کہ یہ معاملہ جو بھی ہے اللہ کھول دے۔ حالانکہ نبی کی دعا ہے، اور نبی کہہ رہا ہے کہ میں پوری کی پوری دراصل اللہ پر ہی اعتماد رکھ کر یہ بات کیا، پھر بھی ان کو ملنے میں 40 سال لگ گئے۔ یاد رکھو حضرت یوسف کا دیدار جو ہوا پھر آگے چل کر زندگی میں تقریباً جانے سے کنویں میں پڑنے کے بعد سے لے کر ملنے تک کا جو عرصہ ہے نا، مفسرین بیان کرتے ہیں 40 سال یعقوب علیہ السلام روتے گڑ گڑاتے دعا کرتے رہے، تو ان کی دعا کو قبول ہونے میں 40 سال لگے۔ نبی ہیں اور نبی کے بیٹے ہیں اور دادا نبی ہیں، ان کی یہ حالت ہے، تو اللہ کے لیے سمجھا کرو کہ تم ہاتھ اٹھاتے ہو تو فوری طور پر ہاتھ نیچے کریں گے۔ ہمارے حال کے اعتبار سے سمجھ لینا چاہیے بندے کو کہ ہم دعائیں کرتے ہیں نا کہ جیسے نیچے ہاتھ اترے آپ کے لیے دعا بھی قبول ہو جائے، اور قبول نہیں ہوتی تو ہم صرف رب سے بھی شاکی ہو جاتے ہیں، کیا بھائی کب سے دعا کر رہا ہوں، کیا ابھی قبول ہی ہوتی نہیں۔ پہلے تو ہماری دعائیں ہیں ایسی کہ قبول نہ ہو، کرتوتی ویسے ہیں، پھر بھی اصل دعا کرتے ہیں تو بھی عرصہ لگتا ہے، اور اللہ کو بہتر معلوم ہوتا ہے کہ کون سی دعا کب قبول کرنا ہے۔
تو جیسے ہی تم ہاتھ نیچے کیے فوری طور پر قبول کر لیا جائے، یہ ضروری نہیں ہے، ہو سکتا ہے فوری قبول کر لیا جائے اور تمہارے لیے کیا ہے اس میں اذیت و پریشانی ہو۔ اللہ رب خوب جانتا ہے کہ کون سی دعا کب قبول کرنا ہے۔ بہرکیف یہاں تک کا معاملہ ہو گیا تھا اور ان لوگوں نے پلاننگ کے ساتھ لے جا کے غیابت الجب، جو اندھا کنواں کہہ لیجئے یا آ کر سوکھا کنواں یا مڈھیر کے بغیر کنواں، وہاں پر انہوں نے پھینک دیا تھا۔ اب اس کے بعد کا معاملہ، یہاں تو یہ پھینک کے جھوٹ موٹ کا خون لگا کے آ گئے حضرت یعقوب کے پاس، اور حضرت یعقوب نے بھی زیادہ باس پرس نہیں کی، بیٹوں کو چھوڑ دیا۔ یہاں جو حضرت یوسف کو پھینک کے جو آئے تھے وہاں سے مسئلہ شروع ہو رہا ہے۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ قَالَ يَا بُشْرَىٰ هَٰذَا غُلَامٌ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ۔ پھر ایک قافلہ آیا جس نے اپنے پانی لانے والے سقا کو، یعنی قافلوں میں کیا ہوتے تھے وہ زمانے میں، پانی کا انتظام کرنے کے لیے ایک شعبہ ہوتا ہے یا کسی آدمی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ بھائی جہاں بھی قافلہ ٹھہرے آپ کا کام یہ ہے کہ آپ کیا کریں کہ پانی کی ذمہ داری سنبھالیں، دیکھیں، اور جہاں کنواں نظر آیا وہاں سے پانی لے آنے کے لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ پہنچا دینا چاہیے۔ اب یہ جو پانی لے کے آتا ہے نا جی، اسے سقا بھی کہتے ہیں، تو وہی یہاں پر پہنچا۔ وَجَاءَتْ سَيَّارَةٌ فَأَرْسَلُوا وَارِدَهُمْ فَأَدْلَىٰ دَلْوَهُ، وہ سقا پانی کی تلاش میں آیا اور اس نے کنویں میں کیا کیا، اپنا جو پانی نکالتے ہیں نا ڈول، وہ ڈول ڈال دیا۔ اب جیسے ہی ڈول نیچے پڑا، پہلے ہی اللہ تبارک و تعالی مصمم طور پر ان کے اندر الہام کر دیا تھا۔ حضرت یوسف کو نبوت تو نہیں ملی تھی، لیکن الہام کے ذریعے ان کے دل کو پختہ کر دیا تھا کہ اللہ تم کو ضائع نہیں کرے گا، بلکہ الٹا تم بھائیوں کو ایک زمانہ آئے گا کہ ان کو جتلاؤ گے کہ تم نے میرے ساتھ یہ ظلم کیا ہے، تو زندگی باقی رہے گی، چلتی رہے گی۔ یہ بات تو معلوم تھی حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ جیسے ہی وہ ڈول ڈالا، پانی آنے کے بجائے انہوں نے کیا کیا، وہ ڈول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا۔ اب جب ڈول کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیا تو اس نے کھینچنا شروع کیا، تو پہلے تو وہ حیران تھا کہ ڈول کے اندر اتنا پانی، اتنا وزن آیا کہاں سے۔ پھر بھی بڑی مشکل سے جب وہ کھینچنا شروع کیا، بعض روایتیں ہیں کہ کھینچتے کھینچتے ہی دوسروں کو بھی بلایا کہ پتہ نہیں ڈول کے ساتھ کیا ہے کہ اتنا وزن ہے۔ بہرکیف کھینچنے لگے، جیسے ہی کچھ اوپر آئے انہوں نے دیکھا کہ یہ خوبصورت بچہ ہے، ھذا غلام، قال یا بشریٰ ھذا غلام۔ قافلے والوں کو اس نے پکار کے کیا خوشی کے مارے کہ لوگوں دیکھو خوشخبری ہے، یہاں تو ایک غلام ہے۔ یہاں غلام کا ایک مطلب یہ نہیں ہے کہ کیا ہے وہ غلام، غلام کا مطلب ہے نوجوان خوبصورت لڑکا، اسے کہتے ہیں غلام۔ ہاں عربی میں غلام اس کو کہتے ہیں اصل میں۔ تو اس نے کہا کہ دیکھو یہ بہت ہی خوبصورت بچہ ہمیں ملا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً، اور انہوں نے کیا کیا، اس لڑکے کو ایک بکاؤ مال سمجھ کر اس کو چھپا لیا۔ یعنی ذہن میں پہلی بات جو آئی، اس زمانے میں کیا ہوتا تھا، کسی کے قبضے میں کوئی لڑکا آ جاتا یا کسی کے قبضے میں کوئی آدمی آتا تھا، تو اس زمانے میں اگر کوئی اس کا دعوے دار نہیں ہوتا تو وہ لوگ سمجھتے کہ یہ ہماری چیز ہے۔ جیسے چیزوں کو بیچتے ویسے ہی آدمیوں کو بھی بیچ دیتے تھے۔ غلام کا سسٹم تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک بھی تھا، پھر آگے چل کر بھی تھا، لیکن آگے دنیا ترقی ہوئی، پھر کیا ہوا کہ یہ سسٹم ہی چلے گیا، اور اس سسٹم کو نکالنے میں اسلام کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ تو بہرکیف انہوں نے کہا کہ یہ تو غلام ہے، خوبصورت بچہ ہے، کوئی بھی اچھا دام دے کے خرید لے گا ہم سے۔ لیکن ڈر بھی تھا کہ آس پاس کوئی دعویٰ نہ کر دے کہ یہ میرا بچہ گم ہوا تھا، میں تلاش کرتا پھر رہا تھا، تمہارے ہاتھ کیسے لگا۔ تو اس واسطے انہوں نے چھپا لیا اس کو، کوئی دوسرا اگر وہیں دیکھے گا۔ ایک روایت اسی واسطے یہ بھی ہے کہ خود حضرت یوسف کے بھائیوں نے دور سے کھڑے ہو کے دیکھ رہے تھے، جب وہ سقا نکال لیا نا وہ آ گئے، کہا کہ ہم اپنے بھائی کو ڈھونڈ رہے تھے اور تم نے اٹھا لیا اس کو، یہ کہاں سے ملا؟ وہ تو کنویں میں تھے۔ کہا کہ یہ سب نہیں معلوم، یہ میرا بھائی ہے، ہاں ایک کام کرو اس کی قیمت دو تو ہم چھوڑ دیتے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کیا، 20 دینار میں بیچ دیا۔ بھائی کو پہلے ڈالا، پھر ناٹک کیا، پھر بھائی کو کیا کیا، ان لوگوں کے ہاتھوں میں بیچ دیا۔ یہ بھی ایک روایت ہے، لیکن یہ دراصل کیا ہے، ایتھنٹک نہیں معلوم ہوتی، اور سیاق و سباق سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ ایسا کام نبی زادے کیے ہوں گے۔ بہرکیف یہاں پر جو ہے وہ دراصل ان لوگوں کے خدشے سے انہوں نے کیا کیا، اس کو چھپا لیا۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً،
سامان بہترین سمجھ کر کیا کیا، اس سامان کو سمجھ کر انہوں نے چھپا لیا۔ واللہ علیم بما یعملون، کہ اللہ تبارک و تعالی جانتا ہے کہ جو کچھ بھی وہ کچھ کر رہے تھے، جو عمل بھی وہ کر رہے تھے، اللہ اس کو جان رہا تھا۔ وشروہ بثمن بخس دراہم معدودہ، چنانچہ انہوں نے یوسف کو چند درہموں کے عوض حقیر سی قیمت پہ بیچ ڈالا۔ وکانوا فیہ من الزاہدین، اس کے بارے میں انہیں کچھ زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی۔ یعنی انہوں نے کیا کیا، پہلا قصہ وہ بیان کیا کہ یہ دیکھ رہے تھے، یہ اٹھایا، بھائی آئے، انہوں نے بیچا، لیکن اس کی تائید قرآن کے سیاق و سباق سے نہیں ملتی ہے، لیکن جنہوں نے اٹھایا انہوں نے ہی بیچا۔ وشروہ بثمن، ہاں پیسے کے عوض، دراہیم کے عوض، لیکن اللہ کہتا ہے دراہیم معدودہ، چند درہموں کے عوض۔ کہاں لے جا کے بیچا؟ اگلی آیت میں آ رہا ہے۔ انہوں نے کیا کیا، ان کو لے کے سیدھے مصر چلے گئے، جو وہاں سے خاصا فاصلے پر تھا اور متمدن سٹی اس وقت کے لحاظ سے، گویا کہ امریکہ، ہاں اس وقت کے لحاظ سے، یا بادشاہت تھی، سیاست تھی، ہاں سیادت تھی، سب تھا، ترقی کی ہر منزل تھی وہاں پر، اور بہت بڑی سٹی بھی تھی اور بہت قدیم حکومت بھی تھی۔ تو انہوں نے سوچا کہ بات اچھی یہی ہوگی کہ اگر خرید میں کہیں بیچیں گے تو پکڑے جائیں گے، اس واسطے بہتر یہ ہے کہ گیا کہ ان کا کچھ کام بھی تھا مصر میں، تو وہ مصر چلے گئے سیدھے، اور مصر جا کے وہاں پر بیچ دیا کم درہم، جو ملا بھیج دیا، یوں سمجھو۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کے سلسلے میں اللہ کہتا ہے وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو زیادہ رقم کی دلچسپی بھی نہیں تھی۔ کیوں نہیں تھی؟ ہاں جی ذرا ٹیسٹ کرتا ہوں، سوتے ہیں کی نہیں، جگتے ہیں کی، بول کے کبھی کبھی ایسا کرنا پڑتا۔ ہاں کی نہیں تھی دلچسپی؟ زیادہ رقم کی دلچسپی نہیں تھی ان کو؟ ملا برابر، بزنس مین نہیں معلوم ہو جاتا، ملا سے بس، وہ ملا سے بس، کتنے بیچ کوئی نہیں، تمہیں بھی ملا سے بس بول کو، ماشاءاللہ برابر بولے، بالکل ٹھیٹ لفظ بولے، ملا سے بس، کیونکہ مفت میں ملا نا بھائی، خرید تو نہیں نا، جو ملا بس۔ کہاں سے کی ملا، کون سا کی فون، نہیں بھائی غلط ہو جائے گا، کہاں سے کی ملا، کیا کی ایک چیز، اب وہ جا کے بیچ رہے ہیں، اب انہیں بولتا ہے 100 روپے کی چیز 50 روپے دے، تو جان دے بھائی دے، کون سا میدال کو لیا بول کو، تو کتنے تیری بیچ لے، مجھے تو فری ملا، دے ڈال، یہ مسئلہ تھا۔ اسی واسطے اللہ کہتا ہے کہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی، اسی سے زہد ہے، ہمیں بولتے نا پکے صوفی، ان کو بڑے زاہد ہی بینو زاہد، یہ اسی زاہد سے نکلا ہے، زاہدین، یعنی زاہد وہ جو دنیا سے بے رغبت ہوتا ہے، زیادہ دلچسپی دنیا میں نہیں ہوتی، آخرت میں ہوتی ہے، وہ اصل زاہد۔ ہاں جو ہرا دوپٹہ بننے وہ خالی اندر سے مال کھینچتا رہتا، انہیں جب وہ زاہد سمجھ گئے نا، انہیں زاہد نہیں، وہ مانت فٹ نہیں ہوتا اسے۔ ہاں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ وَكَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، ان کو زیادہ دلچسپی بھی نہیں تھی، جو آیا وہ دراصل انہوں نے بیچ دیا۔ اب یہ اتفاق دیکھیے، جو لیا نا وہ کون تھا؟ اللہ کہتا ہے وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهُ عَسَىٰ أَن يَنفَعَنَا أَوْ نَتَّخِذَهُ وَلَدًا وَكَذَٰلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ۔ اب یہاں پر پکار لگ رہی تھی حضرت یوسف کی، بھائی کون ہے خریدنے والا؟ بازاروں میں جہاں پر غلام بیچتے ہیں، مصر کے بازار میں، وہاں پر غلام بیچے جا رہے تھے۔ اب اتفاق ہی کہہ لیجئے، بلکہ اللہ کی طرف سے طے شدہ معاملہ تھا کہ اس کا جو عزیز مصر کہلاتا ہے، یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ بادشاہ کے بعد کا سب سے بڑا مرتبہ عزیز مصر کا تھا۔ اگر آپ یہاں پر کہیں گے تو جو بھی نائب منسٹر ہوتا ہے، یا یوں سمجھیے کہ نائب وزیر اعظم ہوگا، ہاں تو اسی کا مرتبہ رکھنے والا یہ شخص بھی تھا جو عزیز مصر اللہ کہتا ہے یہاں پر۔ تو اللہ کہتا ہے کہ مصر کے جس شخص نے اسے خریدا، اس نے اپنی بیوی سے کہا، ایک تو خریدنے والا تھا عزیز مصر جو آگے آ جائے گا، اب یہ شخص نے جو خریدا نا جی، وہ خریدا بھی اس نیت سے نہیں کہ اسے غلام بنا کے رکھوں گا، پتہ نہیں ان کو کیا چیز نظر آئی، کیا خوبصورتی نظر آئی، انہوں نے تو حضرت یوسف کو خرید لیا، لیکن خرید کے اپنی بیوی کے پاس پہنچے، لمرأتہ، بیوی کے پاس لے آ کے پہنچائے اور کہا کہ میں نے یہ غلام خریدا ہے، تو اسی وقت کہہ دیا کہ اکریمی مثواہ، دیکھو اسے اچھا ٹھکانہ دینا، اچھی عزت دینا، ہاں یہ خالی غلام نہیں ہے ہمارا، اس کو دیکھنے سے لگتا ہے کہ یہ کوئی بڑے خاندان کا ہے، دراصل بچھڑ کے ادھر آ گیا ہے۔
عسى ان ينفعنا، ہو سکتا ہے اس سے ہم کو بہت نفع پہنچے، او نتخذہ ولدا، اگر کچھ ہو بھی گیا، نفع تو نہیں ملا دنیاوی طور پر کچھ، لیکن اتنا تو ہے کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ گویا معلوم ہو رہا آتا کہ اس کو بیٹا بھی نہیں تھا، یعنی اولاد نہیں تھی اس جوڑے کو جو عزیز مصر تھا۔ جو بڑے بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کا بہت بڑا مسئلہ ہوتا ہے، ہاں اولاد نہیں رہتی، تو یہاں پر بھی ان کو اولاد نہیں تھی۔ تو اس نے دو چیزیں بتائی کہ دیکھو، ایک تو اچھی طرح ان کی نگہدانش کرنا، ان کو کیا ہے اکرام کے ساتھ رکھنا، یہ خالی غلام نہیں ہے ہمارا۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ کہا کہ ہو سکتا ہے آگے چل کر بہت بڑا اماؤنٹ یا آ کر بہت بڑا فائدہ اس کے ذریعے سے ہمیں مل جائے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم اس کے پیار میں، محبت میں، اگر پھر طویل عرصے تک کوئی اولاد نہ ہو ہم کو، تو خود حضرت یوسف کو ہم بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب رب العالمین کہتا ہے اس طرح ہم نے یوسف کو زمین کے اندر تمکین دی، اس طرح کنعان سے ایک جھوپڑی، ایک بادیہ نشین، ایک گاؤں سے نکال کے متمدن شہر میں لے آ کے بٹھا دیا، تاکہ اگلے بادشاہ یہی ہونے والے ہیں، تو ان کو کیا کیا ضرورت ہے اس شہر میں جاننے کی، وہ اللہ نے پہلے سے انتظام کر دیا۔ اگر ولو بالفرض اللہ تبارک و تعالی حکومت مصر دے بھی دیتا، لیکن بڑے ہونے کے بعد اچانک کنعان سے نکال کے، اس بستی سے نکال کے لے آ کے اگر حکومت دے دیتا مصر کی، تو اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام اس طرح نہیں کر سکتے حکومت جس طرح ایسا پہنچنے سے کر سکتے تھے، کیونکہ اب آ گئے تھے متمدن شہر میں، بہترین ترقی یافتہ شہر میں۔ ان کی برائیاں کیا، ان کی اچھائیاں کیا، ان کے مشغلے کیا، ان کو کیسے سدھارنا، ان کے رگ رگ سے واقف ہو جائیں گے۔ جب 20-30 سال پھر اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں نبوت اور بادشاہت دے گا، تو تب ان کے اوپر جو بادشاہت کریں گے تو وہ لوگ خود اشاش کر اٹھیں گے کہ ایسا بادشاہ ہمیں کبھی نہیں ملا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے کہ مکننا لیوسف فی الارض، ہم نے زمین کے اندر انہیں تمکین دی، انہیں زمین کے اندر جگہ بنا دیا۔ اور وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور ہم نے ان کو سکھایا کہ باتوں کی تہ تک پہنچنا۔ یہ بات پہلے بھی آ چکی ہے، تعویل الاحادیث ہم پڑھ چکے ہیں شروع میں بھی۔ جہاں بھی یہ بات آئی ہے دو طرح ہے، ایک نارملی جو باتیں ہوتی ہیں نا جی، یاد رکھو ان میں بہت کم ہے فیصد جو صحیح سمجھتے ہیں، ہاں سب نہیں سمجھتے، ایک بولے تو ایک کرتا ہونا، پھر جان کھا کو بولنا ارے یہ نہیں بولا، ارے دیوانے بیوقوف یہ اچھا ویسا ہی، پھر ایک جگہ الٹا کا مگر کو آتا۔ اصل پہلے بات میں سمجھ کے ساتھ اصل حقیقت تک پہنچنا ہی ایک بہت بڑا علم ہے، یاد رکھو۔ آج 1000 قسم کے جھگڑے کا ہی کو ہوتے گا تو انہیں بات نہیں سمجھتا، بات نہیں سمجھ، کوئی بات بولیں وہ بات سیدھے طور پر کس واسطے بولی جائے اس کے تہ تک نہیں پہنچتا۔ جیسے 1-2 رمضان کے پہلے میرے اوپر بھی ہوا تھا، میں کیا کیا بولتا بولتا ایک مرتبہ، کبھی بھی مجھے یاد آتا، ہنسی بھی آتی رونا بھی آتا، کیا بولیں گے لوگوں کے اوپر۔ اب بھی میں جو بولتا ہوں وہ کس حد تک سمجھتے نہیں سمجھتے سمجھ میں نہیں آتا مجھے، کیا کہ منڈی ہلاتے رہتے مجھے بھی اچھا لگتا، خیر کیا کہ کم از کم تو منڈی تو ہلاتے ہی تو کچھ بھی سمجھے، لیکن صحیح سمجھے ہوں گے یہ بہت ہی یونیک بات ہے، بعد میں پتہ چلتا۔ میں نے کیا کیا، ایک مرتبہ ہمارے الملک میں بیان تھا، شاید آپ لوگ بھی، میں مثال دیتے ہوئے کہا کہ دیکھو بھائی، اگر شراب کی باٹل میں ہم دراصل کوئی اور چیز حرام کی چیز اچھی باٹل میں ڈال کر آپ کہہ لیں کہ یہ آ کر حلال ہے، بیر ہے، بیر کون سی، نہیں بھائی نان الکوہلک ہے، ایسی ہے ویسی ہے، لیکن الکوہل اس میں ہوتا تو پی لینے سے کیا نہیں ہو جاتا، وہ حلال نہیں ہوتی، جو اندر کی چیز ہے وہی ہوتی۔ جیسے انسان روح افزا میں پیشاب ڈال دے تو روح افزا نہیں بن جائے گا، روح افزے کی گلاس باٹل روح افزے کی، وہ انہیں پیشاب ڈالا ہے، روح افزے میں پیشاب ڈالا بول کو روح افزا بن جائے گا۔ اس دن اتنے کالا اتنے میسج آیا، مولوی صاحب بتاؤ روح افزا میں پیشاب ہے کہ کھانا کی نہیں کی، اسے پینا کی نہیں کی۔ ارے بیوقوف، میں کہاں بولا رے روح افزا میں پیشاب ہے بول کو۔ مجھے تو ڈر نہ لگا کہ کہیں یہ آ کر روح افزا کی کمپنی میرے اوپر کیس نہیں کر دینا۔ میں کچھ اور مثال دیا، انہیں سمجھا کچھ اور۔ آج تک بھی پوچھتے کئی لوگ جو وہ بیان سنیں، مول صاحب روح افزا پیے جاؤ رمضان میں، کیجیے پینے کا، نہیں پیشاب ہے بولے نا اس میں کون جی بولا پیشاب ہے، مثال دیا جی، بات کی تہ کو نہیں پہنچتے، ایک کو ایک سمجھتے۔ ہاں عجیب کھانا کھایا ہے، ایک بندہ کھانا کھایا، نوکر کو بلایا، با جا کو
دات خلال ہے نا، کاڑی بولتے ہمیں، دات خلال کہاں بولتے، اتنی اچھی اردو آتی کہاں، ہمیں دات خلال نہیں بولتے، ہمیں بولتے کاڑی بولتے، کاڑی لابا گیا نا غیب چھوگا انہیں پاؤ گھنٹہ غیب، انہوں دیکھے آیا نہیں انہیں، دوسرے نوکر کو بول کو کاڑی لے کو کب کی خلال گلال کر لے کو، اللہ بول کو جاؤ سو گے بھی انہوں 15 منٹ کے بعد آپ کو بولتا ہے گاڑی آگی نا، ارے بیوقوف میں کب رے آٹو بلایا، ابھی بولے نا گاڑی لاؤ بول کو، میں کہا نہیں گاڑی لاؤ بولا، میں بولا کاڑی لاؤ بولا، انہیں جاؤ کیا کرا گاڑی لے لگا۔ تو بات کی تہ تک پہنچنا ہے نا، یہ خود ایک بہت بڑا علم ہے کہ آپ بات کرتے وقت سمجھ جائیں کہ یہ کس نہج سے سوال کر رہا ہے، کہاں تک اس کی پہنچ ہے۔ تو اللہ کہتا ہے کہ یہی بات ہم نے ان کو سکھا دی تھی کہ وہ باتوں کی تہوں تک پہنچ گئے کہ کس کا کیا منشا ہے بات کرنے کا۔ دوسری بات یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر، یہ دو چیزیں پرٹیکولرلی حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی خصوصیت سے دیا، اس لیے فرماتا ہے کہ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، کہ ہم انہیں سکھائے تعویل حدیث۔ تعویل حدیث میں ایک باتوں کی تہ، کیونکہ تعویل کہتے ہیں تہ کو، آخری چیز کو، باتوں کی تہ سکھایا اور خواب کی تعبیر سکھایا۔ واللہ غالب علی امرہ ولکن اکثر الناس لا یعلمون، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی ہر امر پر، ہر حکم پر غالب ہے، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں۔ اکثر لوگ کیا سمجھتے ہیں اپنی تدبیروں سے، بہت کون بھی ہلا نہیں سکتا جی، مجھے معلوم، میں کون معلوم ہو جاتا، 2 منٹ میں فرشتہ آیا تھا تو کون معلوم ہوتا، مٹی کے اندر چل جاتا تھا۔ ہاں لوگ سمجھتے ہماری تدبیر ہم ایسے کرے کون بھی ہلا نہیں سکتا، ایسے یوسف علیہ السلام کے بھائی سمجھ رہے تھے، ایسی تدبیر کر کے ڈالے اسے کنویں میں، اب انہیں قیامت تک نہیں آتا، ان کو پتا بھی نہیں تمہیں ڈالنے سے اب انہوں کیا ہے مصر کے بادشاہ بنیں گے، تمہیں ڈالتے نہیں وہ مسئلہ ہوتا نہیں، تم نہ ڈالنا تھا، تم سمجھے کہ یہ یوسف علیہ السلام کی تذلیل ہے اور ہم ان کو غائب کر رہے ہیں، لیکن رب اسی کام سے اونچائی پہ لے جانا چاہتا تھا اور پورے مصر کا بادشاہ بنانا چاہتا تھا۔ یہی چیز ہمارے اندر بھی سمجھ لیجئے، جتنی مکاریاں اہل اللہ کے خلاف، جتنی مکاریاں اچھے لوگوں کے خلاف لوگ کرتے ہیں یا رشتہ دار کرتے ہیں نا، ان کو کبھی ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ مکاریاں ہی ان کو دراصل اور آگے مقام پہ لے جاتی ہیں۔ بہت سے لوگ شاکی رہتے، مولوی صاحب ہمیں رشتہ داروں سے کتنا اچھا چلتے، لیکن ہمیشہ وہ سازش کرتے، ہمیشہ ساس سازش کرتی، بہو بولتی، بہو کو کیا ہے ساس بولتی، ساس کو بہو بولتی، انہیں سازش کرتی انہیں۔ اگر کوئی بھی حق والی سازش کرتی ہے نہ، ڈرنے کی ضرورت نہیں، یہ سازشیں الٹی ہو کے کیا کرتی ہیں، آخرکار انہی کے لیے ذلت کا باعث بنتی ہیں۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، تم اللہ والے بنو، بس تمہارے خلاف سازشیں خود رب العالمین بیکار کر دے گا، ایک نہ ایک دن بات کھل کے آ جائے گی۔ ہاں جادو منتر پنتر سے کیا کیا، تمہارے شوہر کو لے کے بیٹا بیٹا بول کے خلاف بھی لگا دیا، تو ایک نہ ایک دن بیٹے کو بھی احساس ہوگا، ارے میری ماں نے مجھے غلط راہ پہ ڈالا، اب اس کے اوپر نہیں سننا۔ بعد میں اس کے بعد آتا نا انہیں کیا بولتا، اب میں اس کی سنوں گا تمہاری سنوں گا نہیں کہتا۔ اب بیٹھے اچھا سننے والا تھا انہیں، ان کی بھی سنتا تھا ان کی بھی سنتا تھا، مجبور کر دیے یہاں تک کہ اب کیا کیا کہ اس نے کہا کہ سننا ہی نہیں ہے مجھے۔ تو اس طرح سازشیں الٹی پڑ جاتی ہیں۔ مسلمانوں یاد رکھو، ہمیشہ سمجھ جاؤ سازش کرنے سے پہلے یہ سازش پلٹ کے کچھ دنوں میں تمہارے اوپر آنے والی ہے۔ جب تمہارے اوپر آئے گی تو تم سہ سکو گے، تو اتنا ہی برائی کرو کسی انسان کے ساتھ جتنا تمہارے اوپر آئی تو تم سہ سکتے ہو، کیونکہ پلٹ کے تمہارے ہی پاس آئے گی۔ تو رب العالمین نے حضرت یوسف کی اس کے ذریعے بلند مقام دینا چاہا، تو اسی لیے اللہ کہتا ہے وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، اکثر لوگ ظاہری باتوں پر بس کیا کر لیتے ہیں، تکیہ کر لیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ جو ہوتا ہے دنیا میں وہ رب کے حکم سے ہوتا ہے۔ اچھا پھر کیا ہوا، اب ایک زندگی لمبا زمانہ چلا، کیونکہ رب العالمین جو قصے بیان کرتا ہے نا جی، ان قصوں میں اصل چیز جو ہے نا وہ عبرت ہے۔ یہ دراصل لیلا مجنوں کے واقعات نہیں ہے، لمبا قصہ کیا ہے بولنے کو جانا۔ جہاں جو چیز کی ضرورت نہیں ہے وہاں قرآن شارٹ کرتا ہے، وہاں تفصیل نہیں دیتا۔ جہاں سے تفصیل کی ضرورت ہے اور جس سے ہم کو عبرت ہے صرف وہ باتیں ذکر کرتا ہے۔ اسی واسطے دیکھو، اب عزیز مصر نے خرید لیا، ہو گیا، اپنی بیوی سے آ کے بولا
اچھی طرح رکھو، اسے پالو پوسو یہاں تک کہ ہم اسے بیٹا بنا لیں، وہ بھی ذکر آ گیا، اس میں ہمارے لیے نصیحت تھی۔ اب اس کے بعد حضرت یوسف اس گھر میں پلنے بڑھنے لگے، یہاں تک کہ سمجھو کہ وہ اگر 8 سال میں آئے یا 10 سال میں آئے اور بلوغت کو پہنچے 15 سال میں یا 13 سال میں یا جو بھی ہیں، تو تقریباً 3-4 سال کا جو عرصہ بیتا نا، اس بارے میں قرآن خاموش ہے کہ وہ کیسے رہے، اور بیوی نے، عزیز مصر کی بیوی نے کیسا سلوک کیا، وہ محل کیسا تھا، فانوس کہاں لگو تھا، جھرنے کہاں تھے، غذا کیا کھاتے تھے، وہ سب کوئی ذکر نہیں ہے، حالانکہ وہ سب تھے وہاں پر، ذکر وہ کرنی ہے۔ اب ذکر پھر کہاں سے شروع ہو رہا ہے؟ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، جب یوسف اپنی جوانی کو پہنچے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطا کر دیا۔ اب یہاں سے دراصل جوانی کی منزل آ گئی۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، ہم نیکوکاروں کو اسی طرح بہترین اجر دیا کرتے ہیں۔ پہلے تو ہی انتہائی خوبصورت بچہ، پھر رب العالمین نے انہیں تعویل حدیث سکھا دی، پھر اس کے بعد جوانی ہوئی تو وہ کیا جوانی ہوگی جو آدھے دنیا کا حسن رکھتی ہو۔ کالا پیلا کلوٹا رہا تو جوانی میں کیا کیا سوچنے لگتا، بھائی چل تم سو مجھے پوری عورتیں دیکھتے ہیں کہتا ہونے دنیا میں، ہاں یہ کالے پیلے کی جو آدھی دنیا کی خوبصورتی لیے ہوئے جوانی کی منزل پر پہنچے ہوں گے تو وہ کیا غضب ڈھا رہی ہوگی۔ تو اسی لیے فرمایا کہ جوانی کی منزل پہ وہ پہنچے تو ہم نے پھر انہیں اور زیادہ کیا کیا، حکمن و علمن، حکمن حکمت اور ساتھ میں علم بھی عطا کر دیا، اخلاق، عادات، اطوار، زبان، اور اس کے ساتھ ساتھ تعویل حدیث، اس کے ساتھ ساتھ اور حکیم، اس کے ساتھ ساتھ علیم، یہ تمام خصائل یوں جمع ہو گئے ایسی ایک شخصیت میں کہ دنیا اس سے پہلے ایسی شخصیت نہیں دیکھی تھی۔ اب یہ کس گھر میں پل رہے تھے؟ عزیز مصر میں نہیں جی، مصر میں تو آ گئے ہوں، کس کے گھر میں پل رہے تھے؟ عزیز مصر۔ عزیز مصر کا عہدہ کیا تھا؟ بادشاہ کے بعد کا سب سے بڑا عہدہ تھا، تو اس کے بھی اللے تللے ہوئے ہوں گے، اور متمدن بہترین شہر تھا، قدیم ترین، اس کے بھی اپنے عادات، اطوار، کلچر رہے ہوں گے، پردہ وغیرہ کا تو اہتمام ہی نہیں ہوا ہوگا۔ تو عزیز مصر جو اپنی بیوی کو لایا ہوگا، وہ کہا کتنا بھی بڑا ہو لیکن بیوی تو چھوٹی ہوگی نا جی، بڑے لوگوں کے بڑے اللے تللے ہوتے ہیں نا، تو یہی معاملہ یہاں پر اصل میں مسئلہ بن گیا۔ اسی لیے اللہ کہتا ہے وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ إِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَايَ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ، وہ جس عورت کے گھر میں وہ رہ رہے تھے، اس نے یوسف کو اپنی طرف ورغلانا چاہا، زنا کی دعوت دی، اور اس نے دروازے بند کر لیے اور یوسف سے کہنے لگی کہ جلدی آ جاؤ۔ یوسف نے کہا اللہ کی پناہ، میرا پروردگار نے تو مجھے بہت اچھی منزلت بخشی ہے، میں یہ کام کیوں کروں؟ ظالم لوگ یقیناً فلاح نہیں پاتے۔ اب یہاں ہے وہ معاملہ جہاں سے اب شروع ہو رہا ہے۔ مسئلہ یہ ہوا کہ عزیز مصر کی بیوی، جس کو عزیز مصر نے کہا کہ ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے یا اس کے ساتھ اچھا اکرام کرو، اچھی چیز، اچھا مقام دو، لیکن اس کی حالت یہ بنی کہ جیسے جیسے حضرت یوسف بڑھتے گئے، جوانی کو پہنچے، وہ جوانی کے ساتھ وہ حسن، وہ خوبصورتی جو اللہ نے دی، آخرکار اس کی نیت ہی بدل گئی جو گھر کی مالکہ تھی۔ اس حد تک دیوانہ پن سوار ہوا محبت میں کہ اس نے کیا کیا کہ ڈورے ڈالنے لگی۔ وراودت، ہاں اس میں کیا ہے، وہ پورے الفاظ آ گئے ہیں جو قیامت تک کے لیے ایک لڑکی یا ایک عورت ایک مرد کو رجھانے کے لیے کرتی ہے نا جی، وہ پورے الفاظ اور وہ پورے کام یہ ایک لفظ میں آ گئے جو اللہ یہاں کہتا ہے کہ وراودت، ہاں ورغلانا۔ یہ ورغلانا ہو سکتا ہے جب سے جوانی آئی تب سے شروع ہو گئی ہو، یہ ورغلانا ہو سکتا ہے کہ سال 2 سال پر محیط ہو، یہ ورغلانا ہو سکتا ہے کہ اس نے کبھی کبھی بڑے پیار سے سمجھایا ہو، کبھی بلا کے سمجھایا ہو، کبھی کیا ہے کوئی ایسے مقام پہ لے کر گئی، جو بھی ہے وہ تمام چیزیں آ گئی۔ لیکن حضرت یوسف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایک نشانی تھے، بڑے پاک باز بندے تھے، نبی تھے، وہ اس کی دراصل جو بھی رجھانے کی حرکتیں تھیں اس میں آنے والے نہیں تھے، ہر جگہ ہر حیثیت سے بچ جاتے تھے۔ لیکن مسئلہ کیا تھا، مالکہ تھی، اور عزیز مصر اپنے کاموں میں باہر رہتا تھا، جیسے بڑے گھرانوں میں ہوتا ہے نا جی،
نوکر چاکر ہوتے ہیں، اس کے ساتھ بیوی کو مست رکھتے ہیں، لیکن خود کہاں ہوتے ہیں؟ بزنس مین ہے، 30 دن میں ایک مرتبہ، 1 مہینے میں ایک مرتبہ آتے ہیں، تب تک زندگی کس سے گزرتی ہے؟ واش مین سے گزرتی ہے۔ بڑے بڑے گھرانے کا یہی حال ہے، دیکھو کبھی کبھی بچے بھی کیا ہیں؟ واش مین کے ہی ہوتے ہیں، لیکن انہیں سمجھ رہا ہوتا میرے بچے ہیں۔ ہاں بڑے لوگ یہ بڑی جو بھی، اب دراصل آپ کے ذہنوں میں آ جانا، جہاں بھی مصر کی میں تہذیب بیان کروں آٹومیٹیکلی آپ کو ذہن میں آ جانا، ذکر اصل میں مصر کا نہیں، آج کا امریکہ کا ہو رہا ہے، یورپین کنٹریز کا ہو رہا ہے۔ کیونکہ ایسا ہے، جب میں نے اس کا مطالعہ کیا ذرا غور سے، یہ بات مجھ پر آیا ہوئی کہ یہ ایسا تہذیبی خاکہ رب پیش کرتا ہے جو آج کا یورپین کنٹریز کا ہے۔ گویا کہ یہ اس زمانے کا یورپین کنٹریز کا سب سے متمدن شہر تھا جہاں پر حضرت یوسف کو اللہ نے بھیجا، اور یہ واقعہ گویا کہ ان تمام نوجوانوں کے لیے ایک بہترین نمونہ بنا دیا جو بیجاب یا جو بھی آ کر ان کے پریشانیاں ہیں، اس حساب سے ایسے متمدن ملکوں میں جاتے ہیں، تنہا رہتے ہیں، پریشانی جھیلتے ہیں، اور ایسی عورتوں سے ان کو پالا پڑتا ہے، پھر بھی ان کا ایمان بچانے کے لیے ایک حضرت یوسف کی ہسٹری کافی ہے کہ تم بدل جاؤ گے۔ لیکن جو لوگ اپنے خواہشات نفس پر کنٹرول نہیں کرتے اور برباد ہوتے ہیں، تو پھر ایسے برباد ہوتے ہیں کہ یاد رکھو وہ نہیں، ان کی نسلیں تک تباہ ہو کے رہ جاتی۔ ایک زمانہ تو وہ تھا جہاں پر مرد ورغلاتا تھا، لیکن آج کے ترقی یافتہ زمانے میں مرد بہت اچھا معصوم ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں مردوں کی سپورٹ کر رہا ہوں، انہوں بھی ماشاءاللہ کم نہیں ہے، لیکن ہیں بہت سے، میں نے خود اپنے کانوں سے سنا ہوں، میں نے خود ان لوگوں سے ملاقات کی ہے، بیچارے بچے جنہوں نے صرف ایمان بچانے کے لیے آئی ٹی فیلڈ چھوڑ دی، ہاں نائٹ ڈیوٹی چھوڑ دی، جنہوں نے میرے پاس اپنا قصہ بیان کیا، جنہوں نے 50 35 60 70 1 لاکھ کی نوکری چھوڑ کے 10,000 کما رہے ہیں، مجھے معلوم ہے، ابھی بھی میں نے سنا ہے، میں نے دیکھا ہے، ان بچوں کو ملا ہے میں نے، لیکن کوئی ایسی خاتون کا تو مجھے نہیں پتا کہ جس نے نائٹ ڈیوٹی یا آئی ٹی جاب اللہ کے ڈر سے چھوڑ دی ہو، مجھے تو نہیں ملا۔ ہاں اللہ والیاں وہ ہیں جو اس فیلڈ میں آتے ہی نہیں ہیں، لیکن دوسرے بے حیا بھی ایسے ہیں کہ جو اس فیلڈ میں آتے ہیں تو پورا مزہ کرتے ہیں، خواہ وہ مسلمان ہو یا کچھ بھی خاندانی لحاظ سے بڑے ہوں، لیکن ان کے اللے تللے ہم نے بھی دیکھے ہیں۔ تو آج کا زمانہ مردوں کا نہیں ہے زیادہ ورغلانا، ہاں مردوں کا ورغلانا ان نچلی سطح پر ہے جو اگر بہت گری ہوئی سطح اور بہت گری ہوئی لیول پر زندگی گزارتے ہیں، ان میں مردوں کو ستانا، مرد عورتوں کو ستاتے ہیں۔ ہائی لیول کے جو ہیں نا، یہ خوبصورت تعلیم یافتہ اچھے خاندان کے، اس میں مردوں کا مسئلہ زیادہ نہیں ہے، عورتوں کا مسئلہ ہے جو رجھانے کی کوشش کرتے ہیں، جن کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگاتے ہیں کہ کسی نہ کسی طرح یہ نوجوان سے ملن ہو جائے، یا یہ نوجوان سے کیا ہے محبت ہم ڈال دیں، پھر اس کے بعد ہم دراصل جو چاہیں کریں گے۔ یہی زمانہ آج وہاں پر بھی ہے، یہی زمانہ گویا کہ وہاں پر مصر میں تھا۔ یہاں پر بھی مسئلہ یہ تھا کہ عورت ورغلا رہی تھی، اور عجیب بات ہماری دیکھو، دماغیں سٹیا گئی ہیں یا عقلیں سٹیا گئی ہیں، کیا بولیں گے؟ یہ ورغلانی والی عورت کو ایک تو نام دیا زلیخا، ہاں زلیخا کا نام آیا ہے کئی جگہ کہ وہ عورت عزیز مصر کی جو بیوی تھی اس کا نام زلیخا تھا، لیکن اتھینٹک کوئی حدیث نہیں ہے کہ وہ زلیخا ہی تھی۔ تاریخی اعتبار سے کوئی کہتا ہے کہ وہ زلیخا تھی تو اس حد تک بھی درگزر کر لے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ اس کی بڑی پاک محبت تھی، پھر اللہ نے اسے دوبارہ آنکھیں دے دی، دوبارہ جوانی دے دی، اور حضرت یوسف نے ان سے شادی کر لیا، اور اس واسطے ہمیں بھی ہر نکاح میں مانگیں گے کہ اللہم الف بینہما کما الفت یوسف و زلیخا، بولے تو یاد رکھو اس سے زیادہ منمانی کس کی بھی نہیں ہے۔ یہ ایک بدکردار عورت ہے جس کا نقشہ یہاں ہے۔ ہم نے کیا کیا کہ نہیں اس کی محبت بڑی سچی تھی، جو بھی ہو، اس واسطے کیا ہوا، یاد رکھو جو ٹی وی موویز کے اندر انبیاء کے قصص بیان ہو رہے ہیں نا جی، وہ حساب سے بھی میں کہہ رہا ہوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں ان بدبختوں نے بھی یہی واقعہ لایا ہے کہ زلیخا اس وقت تو بری تھی،
لیکن پھر آگے چل کر بہت نیک نیتی سے صالح بن گئی، یہاں تک کہ بوڑھی ہو گئی، پھر اللہ کے حکم سے شادی ہوئی، اللہ نے اسے اپنے کرم سے جوانی دی، پھر اس کے بعد زلیخا اور حضرت یوسف کی بڑی محبت کے ساتھ زندگی گزری۔ یہی مووی کے اندر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے موجود ہے، جبکہ یاد رکھو اصل واقعہ قرآن نے کہیں یہ بیان نہیں کیا ہے، بلکہ صرف اتنا ہی بیان کیا ہے کہ یہ عورت ورغلانے والی تھی جو آگے چل کر بہت بڑی مکاریاں کی ہے، نہ شادی ہونے کا کہیں معاملہ ہوا ہے، نہ یہ جوان ہوئی، نہ حضرت یوسف کی بیوی بنی، کوئی بھی دلیل اتھینٹک نہیں ہے۔ پھر آپ دعا کریں نکاح کے موقع پر، اے اللہ یہ دونوں جوڑوں کو اچھا محبت کے ساتھ رکھ، جیسے یوسف اور زلیخا محبت سے تھے۔ بولے تو کسی جی دعا دیتے ہیں، بد دعا دیتی تمہیں۔ یہ حلال طریقے سے آیا ہوا جوڑا، اب مولوی صاحب دعا کرتے ہیں اللہم الف بینہما، ان دونوں کے دلوں کو اللہ ملا دے، کما الفتا، جیسے تو ملایا یوسف و زلیخا۔ یوسف و زلیخا کائی کو بھی ملایا، ویسا ملا تو اس کا بہرارہ بھی شروع ہو جائیں گی اسے۔ اچھی محبت کو، جائز حلال محبت کو حرام کاری سے تشبیہ دیتے ہیں، اور ہمارے لوگ کچھ نہیں جانتے، وہ بولے تو بھی آمین بولتے۔ ہم نہ کیا ہے، آگے چل کو کنڈا کھانا ہے، انہوں جتنا جلدی ختم کریں گے ہمیں جائیں گے نکل کو، ہم نہ وچ مسئلہ انتہائی غلط ہے۔ یاد رکھو کوئی حدیث ثابت نہیں ہے کہ نکاح وغیرہ ہو۔ اچھا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین، بڑی خوشی و مسرت کے ساتھ اس بات کی اطلاع دی جاتی ہے کہ اب تک بحمد اللہ MSLI چینل کے ذریعے سے آپ فضیلت الشیخ حافظ جاوید عثمان ربانی حفظہ اللہ کے شارٹ کلپس اور اسٹیٹس سماعت کر رہے تھے۔ اب آپ لوگوں کی آسانی کے لیے حافظ جاوید عثمان ربانی شارٹ کلپس کے نام سے ایک الگ چینل اوپن کیا گیا ہے، جس کے ذریعے سے آپ شارٹ کلپس ہی پائیں گے۔ تفسیری خطابات کے لیے آپ MSLI چینل کی طرف رجوع کریں۔ آپ تمام سے گزارش ہے جلد از جلد ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے ذریعے سے روزانہ کے اپڈیٹ حاصل کریں۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ MSLI TV، رہنمائی بدلتی دنیا کے لیے۔